بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادی کونین ہیں سیدہ زہرا، ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی، آج اس کا دوسرا پروگرام ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز سیدہ کائنات کے کچھ احوال پر مختصر بیان کریں گا اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور فخر عرب ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے ددیال اور ننہال دونوں کا تعلق سرزمین عرب کے معزز ترین قبیلہ قریش سے تھا۔ والد گرامی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ ماجدہ ام المؤمنین سیدۃ الخدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا شجرہ نسب حضرت قصی پر ایک دوسرے سے جا ملتا ہے۔ نزہۃ المجالس جلد 2 میں ہے کہ ملکہ فردوس طیبہ و طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی سیدت فاطمہ کا نور مقدس جب میرے بطن میں تھا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگھا کرتی تھی، اور یہ خوشبو فردوس سے بری مجھے پورے 9 ماہ تک آتی رہی، اور پھر وہ جنت کی کلی زہرا میری آغوش میں آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس بیٹی کے سر اقدس کو سونگھا کرتے اور فرماتے کہ ہمیں تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سیدۃ النساء خاتون جنت کی تاریخ ولادت بارے کئی روایات موجود ہیں، چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ بعثت سے 1 سال قبل اعلان اظہار نبوت کے پہلے سال کے ماہ جمادی الثانی میں، اعلان اظہار نبوت سے 5 سال قبل، لیکن راجح روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل ولادت مبارکہ اس وقت ہوئی جس سال قریش مکہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات کے پاس تشریف لے گئے، اور یہ دونوں شخصیات آپس میں یہ گفتگو فرما رہی تھیں کہ ہم دونوں میں سے کون بڑا ہے، جس پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ قریش کی تعمیر بیت اللہ سے چند سال قبل تشریف لائے، اور اے فاطمہ، آپ کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جب قریش تعمیر بیت اللہ شریف کر رہے تھے۔ مقام ولادت سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سیدت خدیجۃ الکبریٰ کے بابرکت گھر میں ہوئی۔ یہ گھر مبارک زقاق الحجر میں واقع تھا اور اسے زقاق العطارین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ یہ خیر و برکت والا گھر مولد فاطمہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسی گھر مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے جملہ اولاد پیدا ہوئی تھی۔ ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ نے اسی گھر میں وصال فرمایا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تک اسی گھر میں مقیم رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ گھر سیدنا ابو طالب کے صاحبزادے سیدنا عقیل نے لے لیا تھا۔ پھر جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بابرکت گھر کو سیدنا عقیل سے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں نمازیں ادا ہوا کرتی تھی، اور پھر یہ تاریخی و بابرکت گھر تاریخ کے اوراق میں گم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا اسم مبارک الہام الہی سے فاطمہ رکھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے دور کر رکھا ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت فاطمۃ الزہرا کو فرمایا، فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فاطمہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی ذریت کو قیامت کے دن آگ سے دور فرما دیا ہے۔ وجہ تسمیہ نام فاطمہ، حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جو پاکیزگی اور طہارت میں حیض و نفاس سے بھی دور ہے، اس لیے اس کا نام فاطمہ رکھا کیونکہ اللہ عز و جل نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو آگ سے چھڑا لیا ہے۔ سیدہ کائنات کو زہرا کے مبارک نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرا یعنی کلی یا شگوفہ ہیں، حبیبۃ المصطفیٰ، ام الحسنین، سیدہ کائنات کے اسماء و القاب کی کثرت ان کے فضائل پر دلیل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور قریش مکہ سے شدید مصائب و صدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر روح و جان مصطفیٰ مخدومہ کائنات اپنے والد گرامی کی دل جوئی فرماتی۔ حضرت عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر حالت نماز میں جب اونٹ کی اوجری رکھ دی تو سیدہ کائنات دوڑتی ہوئی آئیں اور مشکل سے اس شدید وزن کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے دور کیا اور عقبہ اور اس کے ساتھیوں کو اس ظالمانہ حرکت پر سنائی۔ مخدومہ کائنات علیہ السلام اپنے والد گرامی کا اس قدر خیال رکھتی جیسے کوئی بڑی عمر کی خاتون یا ماں نگہداشت کرتی ہو۔ سو انہی وجوہات کی بنا پر ہر زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے تھے ہذہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی والدہ ہیں۔ کتب میں مخدومہ کائنات سیدت فاطمہ الزہرا کی کئی کنیتیں ملتی ہیں۔ ذیل میں چند معروف و مشہور کنیتوں کا ذکر: ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام الائمہ، ام ابیہا، ام الخیرہ، ام المؤمنین، ام الاخیار، ام الفضائل، ام الازہار و ام السبتین۔ مخدومہ کائنات کے کثرت سے القابات مبارکہ ملتے ہیں۔ بطول، سیدہ کائنات کا لقب بطول اس لیے رکھا گیا کہ وہ میلان نہیں تھا جو دوسری عورتوں میں مردوں کے لیے ہوتا ہے، یا اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال اور شرف و فضیلت میں دوسری عورتوں سے منفرد بنایا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا مخلوق سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سیدہ کائنات کی برکت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔